توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حضرات علماء کرام، جماعت و ملت کے غیور بزرگوں، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر نوئیریا، دیگر سامعین، آج بتاریخ موضوع دیا گیا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر اسلامی افکار. میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میں نبی امی فدا ہو ابی امی کی حیات طیبہ کے کچھ اہم گوشوں پر لب کشائی کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. بڑی غیر مناسب بات ہوگی اگر میں ایسے موقع پر اپنے مخلص دوست برادرم شمیم اختر صاحب کا شکریہ نہ ادا کر لوں، جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ حسین اور پر رونق بزم سجائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. دینی بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و حیات اتنی کامل، اتنی جامع، اتنی دلکش کہ اس کا ہر گوشہ دامن دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایت خاصہ سے آپ کے اندر ایسی جامعیت، لطافت، نزاکت اور حسن بھر دیا تھا، ایسی خوبیوں سے آپ کو مالا مال کر دیا تھا کہ الفاظ و عبارات کا ہر جامع اس قد موضوع کے لیے نامناسب اور غیر موضوع معلوم ہونے لگتا ہے. غالب جیسے قادر الکلام شاعر کو یہ کہہ دینا پڑا: غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاں شنیم، کہ اے غالب تو آقا کی تعریف میں قصیدے کہنا بند کر دے، تیرے پاس وہ زبان کہاں جو آقا کی تعریف میں قصیدے کہہ سکے. ہاں بس تو اتنا کہہ دے کہ آقا کی اگر تعریف کو صحیح معنی میں کوئی شخص جانتا ہے، کوئی ذات جانتی ہے تو عرش والا ہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، غالب ہی نہیں، ہر دور کے علماء نے، خطباء نے، مقررین نے، مورخین نے اس پیکر کمال و جمال کی پوری طور سے تصویر کشی کرنے کی صحیح بلیغ کی ہے، لیکن انہیں بالآخر یہ معذرت کر دینی پڑی اور انہیں یہ کہنا پڑا کہ دامانے نگہ تنگ و گلے حسن تو بسیار. دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہوتی ہے جو کسی باغ میں ٹہل رہا ہو اور اس کے چاروں طرف سے گلہائے خوش رنگ اور خوشبو مہکتے اور دہکتے نظر آ رہے ہوں. وہ حیران و پریشان کہ وہ کس کو ہاتھ لگائے، کس کو سونگھے، کس سے صرف نظر کرے. بےعین نہیں یہی حال سیرت بیان کرنے والے کی ہوتی ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس شعبے سے بحث کرے. بچپن کی زندگی بیان کرے تاکہ بچوں کے اندر وہ امنگ پیدا ہو جائے، جوانی کی زندگی بیان کرے تاکہ جوانوں کے اندر وہ جوش اور جذبہ بڑھکے، بڑھاپے کی حالت بیان کرے تاکہ بڈھے خوش ہو جائیں، آپ کی خلوت کا ذکر کرے کہ آپ کی جلوت کا ذکر کرے، آپ کی رفتار کا ذکر کرے کہ آپ کی گفتار کا ذکر کرے، غار حرا کی تنہائی اور تاریکی کو بیان کرے یا فاران کی چوٹیوں پر توحید کا اعلان، طائف کے بازاروں میں پٹنے کا واقعہ بیان کرے یا احد کے میدان میں دندان مبارک کے شہید ہونے کا واقعہ. آخر کیا بیان کرے اور کیا چھوڑے؟ ایک نگاہ پڑتی ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ پر: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں، زندگی کے تمام موڑ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے رہنما ہے. لہٰذا اگر تم بیٹے ہو تو عبداللہ کے بیٹے کو دیکھو، اگر بیٹے کے باپ ہو
تو فاطمہ، زینب، رقیہ اور کلثوم کے باپ کو دیکھو. اگر شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کو دیکھو. اگر تاجدار ہو تو مدینہ کے تاجدار کو دیکھو. اور اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب کے فاقہ مست اور غریبوں کو دیکھو کہ 3 سال تک مشرکین مکہ نے اپنی سیاسی بالادستی کی بنیاد پر ایک دانہ غلہ مسلمانوں تک نہیں پہنچنے دیا. مسلمان اتنا مجبور ہو گئے کہ درخت کی پتیاں کھا کر کے زندگی گزر کر رہے تھے, اونٹ کی اوج پھاڑ کر کے پانی پینے پر مجبور ہو گئے. لیکن قربان جائیے کیا کس قدر ایمانی جذبہ تھا ان کے اندر کہ وہ ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے, ساری کٹھنائیوں کو انہوں نے برداشت کر لیا. دینی بھائی اور دوستو, تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ محسن امت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے چلی گئی, لیکن ظلم کے آگے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکا. یتیم بچوں کو, چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے, ان کی چیخو پکار سے یہ مشرکین مکہ جن کے سینوں میں اسلام سے عداوت تھی, کینہ تھا, حسد تھی, جلن تھا, وہ خوش ہوا کرتے تھے. انہیں ترس نہیں آیا چھوٹے بچوں پر بھی. لیکن دوستوں اور بزرگوں, نتیجہ کیا ہوا؟ بالآخر اللہ کو جلال آیا. دستاویز جو معاہدے کی دستاویز تھی اسے دیمک چاٹ گئے. اگر اس میں کوئی چیز باقی رہ گئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, بھتیجے کسی معاملے پر سمجھوتا کر لو, حالات بہت پریشان کن ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے چچا, اگر یہ ایک ہاتھ میں ہمارے صورت دے دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دیں, لیکن اللہ کی قسم جو دعوت لے کر کے ہم اٹھے ہیں, جو مشن ہم لے کر کے اٹھے ہیں, اس مشن سے ہم رک نہیں سکتے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ معاندین اسلام اپنے منہ کے پھونکوں سے شمع اسلام کو گل کر دینا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کا اعلان ہے کہ شمع اسلام روز افزوں سے افزوں تر ہوتا رہے گا. میرے بھائی اور دوستو, بات چل رہی تھی کہ اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کے فاقہ مستوں اور غریبوں کو دیکھو, اور اگر تم یتیم ہو تو یتیم مکہ کو دیکھو, جس یتیم سے خود خالق کائنات ہم کلام ہوتا ہے. الم یجد کا یتیما فآویٰ, کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پایا اور ہم نے آپ کو پناہ دی, اور پناہ ہی نہیں دی, آپ کا صحرا عرش فرش تک بلند ہو گیا, حتیٰ کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کو فضیلت دی. اللہ فرماتا ہے ووجدک عائلا فاغنی, اور آپ کو یتیم فقیر پایا اور آپ کو بے نیاز کر دیا. لہٰذا میرے محبوب کی رسالت کے دشمنوں, میرے محبوب کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں, اسلام کی مخالفت کرنے والوں, اپنی ریشہ دوانیوں سے, اپنی بد کرداریوں سے, اپنی فتنہ سامانیوں سے باز آ جاؤ. اس لیے کہ ہمارے رسول کے راستے میں یہ ساری چیزیں کر کے تمہیں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دامن سے ایسے افراد اور ایسی بلندیاں وابستہ کرنے والا ہے جو اسلام کا نام چہار داغ عالم میں پھیلا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ تاریکی اس کی چھا جائے, ما ودعک ربک وما قلی, نبی بدل نہ ہو, اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, آپ کی ہر ممکن مدد کرے گا. میرے بھائی اور دوستو, سرزمین مکہ کی نااہلی ثابت ہو جانے کے بعد شجر اسلام کی آبیاری کے لیے جس ارض مقدس کا انتخاب کیا گیا, تاریخ نے اسے یثرب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود نے اسے مدینۃ النبی کا نام دیا ہے. یہاں پہنچ کر اجنبیت دور ہوئی, بیگانگی کافور ہوئی, مسافرانہ زندگی ختم ہوئی. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کی سانس ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعمیری اقدامات کا موقع ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی ساہوکاروں کے ظلم و استبداد سے مسلمانوں کو نجات دلائی. سیاسی معاہدے ہوئے, قراردادیں پاس ہوئی. اس مسجد کی تعمیر کی گئی جس مسجد کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے لمسجد اسس بنیانہ علی التقوی. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اطمینان کی فضا میں بظاہر ہو رہی تھیں, لیکن ابھی دشمنوں نے اطمینان کی سانس نہ لی تھی. ظالم کہیں بھی ہوتا ہے تو اپنے مد مقابل کو وہ سانس نہیں لینے دیتا. مکہ کے یہ مشرک مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دینے کے باوجود بھی چین سے نہیں بیٹھے, وہ چڑھائے, مدینہ پر چڑھائے. چنانچہ پہلی لڑائی ہوئی اور اسلام اور کفر کا سب سے پہلا واقعہ پیش آیا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آن کی آن میں کفر حق سے ٹکرا کر کے پاش پاش ہو گیا.
اسلام کی مخالفت میں پیش رہنے والے عتبہ اور شیبہ 70 صنادید قریش موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور آن کی آن میں مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کا پیغام روانہ کیا، قیصر و کسریٰ کے بادشاہان کو اسلام کی دعوت پیش کری۔ یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ لڑی اور اسی دور میں جنگ تبوک کے لیے صبر آزما پیش قدمی ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، مشرکین مکہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو بیخ بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پوری کوششیں کر لی ہیں، لیکن ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، کیف بکا اذا لبست سوار کسریٰ، کہ سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیصر و کسریٰ کے خزانے کی کنجیاں ہی نہیں ان کا کنگن تمہارے ہاتھ میں دے گا۔ تاریخ سے پوچھیے، آپ کو بہت تفصیل سے بتائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور کسریٰ کے خزانے کی کنجیاں مال غنیمت کی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کنگن بھی دیا گیا جس کنگن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کسریٰ کے کنگن کو سراقہ کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی صلبہما کسریٰ والبسہما سراقۃ العربی، شکر ہے اس خدا کا جس نے یہ کنگن قیصر و کسریٰ کے خزانے سے نکال کر کے سراقہ جیسے عربی دیہاتی کے ہاتھ میں دے ڈالا۔ میرے بھائی اور دوستوں، وقت کی تنگ دامانی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتی، میں آپ کے سامنے مدنی دور کی 10 سالہ تاریخ کو چند باتیں بتا کر کے سمیٹ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، مکہ کے یتیم، اب مدینہ کے تاجدار بن چکے ہیں۔ عید کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں دیکھتے ہیں چند بچوں کو، وہ کھدک رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن انہی بچوں کے جھرمٹ میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو انتہائی اداسی کے عالم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں، اس بچے کا حال دریافت کرتے ہیں کہ آخر مدینہ کے انہوں نے حال گلیوں میں پھدک رہے ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، آخر تمہاری خوشی کہاں چلی گئی؟ اس بچے نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول انا یتیم، میرے ماں باپ نہیں، میرے پاس نئے کپڑے نہیں، میرے پاس والدین ہیں جو میرے لیے عید کی خوشیاں لا کر کے دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دکھ سے پھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کا ہاتھ تھاما، اسے گھر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اسے نہلا دو، اسے ایک نئے کپڑے پہنا دو، اس کے سر میں تیل لگا دو، کنگھے کر دو۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، آج سے محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہی یتیم بچہ مدینہ کی گلیوں میں جو ابھی کچھ پہلے مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا، وہ نعرے لگاتا پھرتا ہے کہ کون ہے جو میرے باپ سے اپنے باپ کا مقابلہ کرے، کون ہے جو میری ماں سے اپنی ماں کا مقابلہ کرے، کون ہے جو میری بہن سے اپنی بہن کا مقابلہ کرے۔ سچ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ہاتھ پر شفقت پھیری، غریبوں کا خیال کیا، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کا آپ سہارا بنے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج بہت سارے مسلمان بھائی جو باہر رہ کر کے نہیں، خود ہندوستان میں مختلف تجارت کے ذریعہ، بہت اپنے ملکوں میں پاکستان کے اندر بہت سی تجارت کے ذریعہ اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں، اور پیسہ کمانے کے بعد اپنے گھروں میں کتے اور بلی پالتے ہیں۔ سگے غریب بھائی کا بچہ وہ پالش کا ڈبہ لیے بازاروں میں پھرتا ہے، اپنی کمائی کو، گاڑھی کمائی کو سینما بینی کے جا کر کے حوالے کر دیتا ہے۔ جوان نے اس یتیم کا ہاتھ تھاما، اسے گھر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اسے نہلا دو، اسے ایک نئے کپڑے پہنا دو، اس کے سر میں تیل لگا دو، کنگھے کر دو۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، آج سے محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہی یتیم بچہ مدینہ کی گلیوں میں جو ابھی کچھ پہلے مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا، وہ نعرے لگاتا پھرتا ہے کہ کون ہے جو میرے باپ سے اپنے باپ کا مقابلہ کرے، کون ہے جو میری ماں سے اپنی ماں کا مقابلہ کرے، کون ہے جو میری بہن سے اپنی بہن کا مقابلہ کرے۔ سچ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ہاتھ پر شفقت پھیری، غریبوں کا خیال کیا، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کا آپ سہارا بنے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج بہت سارے مسلمان بھائی جو باہر رہ کر کے نہیں، خود ہندوستان میں مختلف تجارت کے ذریعہ، بہت اپنے ملکوں میں پاکستان کے اندر بہت سی تجارت کے ذریعہ اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں، اور پیسہ کمانے کے بعد اپنے گھروں میں کتے اور بلی پالتے ہیں۔ سگے غریب بھائی کا بچہ وہ پالش کا ڈبہ لیے بازاروں میں پھرتا ہے، اپنی کمائی کو، گاڑھی کمائی کو سینما بینی کے جا کر کے حوالے کر دیتا ہے۔
جوانی اسی حالت میں پہنچ جاتی ہے اور اس زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اس کا خیال نہیں کرتے، آج اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کہاں اسلام کی وہ تعلیمات جن کی تعلیم ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع فی جنبہ، وہ شخص مومن نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں جو بنا کر کے سو گیا اور پڑوس میں کوئی پڑوسی جو ہے بھوک کی وجہ سے سو رہا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہم اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، محض اس بنیاد پر کہ انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق اس کے بیٹے سے آپ کے بیٹے کی مخالفت ہو گئی تھی، کسی معاملے میں لڑائی ہو گئی تھی اور کوئی معاملہ ہو گیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، بات چل رہی تھی کہ اگر تاجدار ہو تو مدینہ کے تاجدار کو دیکھو، سردار ہو تو مدینہ کے سردار کو دیکھو کہ چٹائی پر لیٹے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اسی حالت میں ہوتا، آپ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے دربار میں کچھ اور نظر آتا ہے، قیصر و کسریٰ کے بادشاہان دنیا کے مزے لوٹتے ہیں اور آپ کائنات کے سردار ہو کر کے اس طرح سے آپ کی زندگی، آپ کے جسم مبارک پر، جسم اطہر پر یہ چٹائی کے نشانات مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بہترین تعلیم دی کہ اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ افسوس کہ مسلمان آج دنیا کے مزے میں لگ گیا ہے، ہر چیز در گھسیٹم کسی طرح سے دنیا کما لیں، کسی طرح سے آگے بڑھ جائیں، چاہے پوری آخرت ہماری تباہ ہو جائے، نماز چھوٹ جائے لیکن 5 ریال جانے نہ پائے، اوور ڈیوٹی کسی حالت میں ہوگی لیکن نماز کے لیے ہمارے یہاں گھڑیوں میں ٹائم فٹنگ نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اشرفی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مکہ کے یتیم اور شیب ابی طالب کے فقیر لوگ آج ان کے قدموں میں دنیا کے خزانے لٹے ہوئے، اشرفی کا ڈھیر لگا مال غنیمت کی شکل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر اشرفیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ 2 روز سے 3 روز سے چولہا نہیں جلا ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ضرور لے کر کے گھر کے لیے آئیں گے۔ لیکن جب شام ہوئی، چادر مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر ڈالا اور عائشہ سے ملاقات ہوئی تو عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ اپنے گھر کے لیے کچھ ضرور لائے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ عائشہ، مجھے اپنا خیال ہی نہیں رہا، خیال آیا تو غریبوں کا، خیال آیا تو پڑوسیوں کا، خیال آیا تو مسکینوں کا، خیال آیا تو بیواؤں کا، اور اپنا کوئی خیال نہیں رہا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو اگر اللہ نے بلندی دی ہو، مال دیا ہو، تو اس کے اس مال میں دوسروں کا حق ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے دوسروں کا حق نہیں پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز آپ سے چھین سکتا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں کہ اگر تاجدار ہو تو مدینہ کے تاجدار کو دیکھو، اور اگر فاتح ہو تو فاتح مکہ کو دیکھو، جس مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بے کسی کی حالت میں نکال دیے گئے تھے۔ وہ مکہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ اے مکہ، تیرے گلیوں سے مجھے پیار ہے، یہاں بچپنا گزرا ہے، لیکن ظالموں نے اللہ کے رسول ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی ستایا تھا۔ مختلف صحابہ کو ننگی پیٹ کر کے آگ کے انگارے میں سلا کر کے ان کے جسم کی چربی سے آگ کے انگاروں کو بجھا دیا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کے، سواری کر کے، زبان جب باہر آ جاتی تھی تو اسلام سے انصرافیت کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل کمین ذلیل نے ننگا کر کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے ہلاک کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اور اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ ہونے کا انہیں خطاب ملا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اسی مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوتے ہیں، مکہ کے لوگ کانپ اٹھے کہ آج ایک ایک سے بدلہ لے لیا جائے گا۔ آج جگر خار ام رسول ہند بنت عتبہ بھی سامنے تھی، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مختلف صحابہ کو انہوں نے پریشان کیا تھا، جن لوگوں نے معصوم بچوں کو سنگینوں پر اچھالا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان نے کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا آج بدلے کا دن نہیں، رحم و کرم کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، سارے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے تعلیم موجود ہے، کھانا ہو، پینا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، شادی ہو یا بیاہ ہو، غرضے کی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے خصوصیات سے نوازا،
کمالات سے نوازا، مگر ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات تھے۔ اللہ نے کہا اگر کسی کو عبادت دی تو ہمارے نبی کو بھی دی، اگر کسی کو ریاضت دی تو ہمارے نبی کو دی، اگر کسی کو کرم اور سخاوت دی تو ہمارے نبی کو بھی دی، اگر کسی کو شجاعت و بہادری دی تو ہمارے نبی کو بھی دی۔ مکہ کی مدینہ کی بستی پر لوگوں نے شبخو مارا، رات کے پہر میں حملہ کیا، لوگ خوف و دہشت کے مارے لرز اٹھے، لوگوں نے اپنے دفاع کے لیے تیاریوں کے لیے زرہ پہنی، تیار ہوئے، مدینہ سے باہر نکلتے ہیں صحابہ کرام، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال تنہا کھجل کر کے چلے آئے ہیں۔ ملاقات ہونے پر کہا ساتھیو جاؤ آرام سے سو جاؤ، کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، عیسیٰ بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، نوح بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، لیکن آپ کا معاملہ ہی دوسرا تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا لك ذکرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند کہ عرش والا بھی اس بلندی کے قائل ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے میرے بھائیو اور دوستو، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو یا عیسیٰ یا موسیٰ یا ابراہیم یا نوح کر کے خطاب کیا، لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کنائے میں اشارے اور کنائے میں خطاب کرتا ہے۔ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میرے بھائی اور دوستو، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ آج وہ لوگ جو دوسروں کو گستاخ رسول کہتے ہیں، وہ اپنے اشعار کو دیکھیے، فلا یا ملا یا محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس چند اعرابی آ گئے، انہوں نے یا محمد کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، تو قرآن نے کہا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اے نبی جو یا محمد کہہ کر کے آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ کو پکارتے ہیں، وہ اکثر لوگ اس میں ایسے ہیں جو بدو ہیں، عقل کم ہے ان کے پاس۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بے عقلی کی بات ہو رہی ہے، محبت کے نام پر جنون کا سودا کیا جا رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہی انگلی آپ کی ہے، یہی انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اس انگلی سے اگر آپ کسی کی طرف اشارہ کریں تو لوگ آپ کی انگشت نمائی کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن یہی انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ لیکن جب آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا، مکہ والوں کی ڈیمانڈ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا تو چاند بحکم رب دو ٹکڑے ہو گئے۔ یاد رکھیے، معجزہ میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی ادا اتنی پسند آئی، مکہ والوں نے ڈیمانڈ کر دیا، اللہ کے نبی نے اپنی انگلی اٹھا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کے منہ میں اور ہمارے منہ میں لعاب بنتا ہے، یہی لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں بھی تھا۔ شہر کی دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر نہ تھوکیں، جراثیم پھیلیں گے، لیکن یہی تھوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہی لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ غار کی تنہائی اور تاریکی میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھو کے ڈنک نے پریشان کر دیا، گرم گرم آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر ابوبکر۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کتنی محبت تھی ابوبکر صدیق کو کہ زہر اثر کر چکا ہے، لیکن ہل نہیں رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کہیں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگتے ہیں، پوچھتے ہیں، حال دریافت کرتے ہیں کہ ابوبکر تمہارا یہ حال کیوں؟ کہا ہے اللہ کے رسول، ایک جانور نے ڈنک مار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگاتے ہیں اور زہر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا دیا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ کسی صحابی کا پاؤں ٹوٹا تھا، اگر اس پر لگا دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہی پسینہ آپ کے جسم سے نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا۔ آپ اور ہم 2 روز غسل نہ کریں تو لوگ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن کمال جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسینہ نکلتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ نیند کی حالت میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پیشانی مبارک پر موتی کی طرح چند پسینے تھے، ان کو جذب کر لیا روحی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف پارٹیوں میں مختلف عورتیں آتی ہیں، وہ بیش بہا خوشبوئیں لگا کر کے آتی ہیں، میرے پاس پیسے نہیں کہ میں بیش بہا خوشبو خرید سکوں، میں آپ کے پسینے مبارک کو لگا کر کے جاتی ہوں تو وہ سوال کرتی ہیں کہ تم نے کون سا خوشبو لگا رکھا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہی پاؤں آپ کے پاس ہے،
اور یہی پاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ نے اپنے اس پاؤں سے کیا دیکھا؟ کہاں کہاں گئے؟ مکہ گئے، مدینہ گئے، مختلف شہروں کو آپ نے دیکھا، سعودی عرب چلے آئے. آپ کیا مختلف نبیوں نے جہاں بھی قدم رکھا فرش پہ رکھا. حضرت داؤد اور سلیمان کے تخت پر اگر قدم پڑے تو فرش پر پڑے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں اگر قدم رکھا تو فرش پہ رکھا. دیگر نبیوں نے جہاں بھی قدم رکھا فرش پہ رکھا. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی بلند. آپ نے عرش اور فرش دونوں جگہ پر قدم رکھا. ارشاد ہوتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی بلندی کرا دی، سفر کرا دیا. میرے بھائیو اور دوستو، بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سیر اور پھر وہاں سے صبح تڑکے آنا اور مکہ والوں کو اپنے اس مبارک سفر کے بارے میں سب کچھ خبر دینا، کچھ باتیں ایسی تھیں جو بظاہر لوگوں کے اندر شبہ پیدا کر سکتی تھیں، لوگوں کے دماغ میں شبہ پیدا کر سکتی تھی کہ جانے والا کہیں خدائی صفات کا مالک نہ ہو. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کی تردید فرما دی. کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، بابرکت وہ ذات ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گیا. جانے والا عبد کامل، لے جانے والا معبود کامل. کہاں ہیں وہ لوگ جو آج تک جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور؟ آج اگر کسی کے پاس بیٹھیے تو یہ نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمان ہو، نماز پڑھتے ہو یا نہیں. آپ سے سوال یہ کرے گا کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ آپ ان کو بشر مانتے ہیں یا نور مانتے ہیں؟ اگر آپ نے کہا کہ میں بشر مانتا ہوں اس لیے کہ قرآن مانتا ہے تو آپ سے کہا جائے گا یہی ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. میرے بھائی اور دوستو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانیں، لیکن قرآن کریم کی محکم آیات یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء سارے کے سارے بشر تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب انسان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو انسان کی شکل میں بھیجا تھا. انسانی دماغ بھی یہ کہتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اگر کسی اور مخلوق کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیج دیتا تو لوگ یہ سوال کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو کیوں بھیج دیا جو رب اور بندے کے درمیان کے تعلقات، جو معاملات واسطے تھے وہ صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کر سکے. اسراء اور معراج کے واقعے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس آئے اور بیت المقدس سے آپ نے ساتوں آسمان کا سفر کیا. پہلے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور آپ نے فرمایا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، مبارک بیٹے، قابل فخر بیٹے اور مبارک نبی، تمہیں خوش آمدید ہو. افسوس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بیٹا بتا رہے ہیں، لیکن آدم کی اولاد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والی یہ قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے. میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر کیا ہے. ایک جگہ پر نہیں، متعدد مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الجمعان. غرضی کی میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک دو جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عبد کے ذریعہ سے خطاب کیا ہے. دراصل نبوت و رسالت کی بارے گنا اور یہ ذمہ داری کوئی انسان ہی اٹھا سکتا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے لیے مقام عبدیت کو پسند فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ. کہ اے لوگوں کہ عیسیٰ ابن مریم کو جس طرح نصرانیوں نے آگے بڑھایا، ان کے بارے میں غلو سے کام لیا، تم میرے بارے میں
اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا دریافت کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. جب وہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا انما انا عبد انما انا بشر مثلکم انسى كما تنسون، کہ اے لوگو میں تمہارے ہی طرح کا انسان ہوں، مجھے بھی بھول ہو جاتی ہے، نسیان لاحق ہو جاتا ہے جس طرح تمہیں بھی لاحق ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ان تمام چیزوں کے بعد یہ بات بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا تاج نبوت اور رسالت کے ذریعہ جس مقام تک کوئی فرد بشر نہیں پہنچ سکتا. کسی شاعر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر کہ اے خوبصورتیوں کے مالک اور اے انسانوں کے سردار، چاند آپ سے خوبصورتی حاصل کرے، آپ کی تعریف بیان کر لینا ممکن نہیں. ہاں صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ مقام اور مرتبہ آپ کا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اسلامی تعلیمات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شخصیت اور آپ کے صفات بالکل واضح اور متعین ہیں. اسلامی تعلیمات سے صاف طور سے بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام تمام خوبیوں کے باوجود، تمام بلندیوں کے باوجود ما فوق البشر نہیں ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام خوبیوں سے نوازا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انسانوں میں سے بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج رسالت و نبوت کے ذریعے ان کے مقام کو بلند کر دیا. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. دوسری جگہ ارشاد فرماتا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے تاج نبوت اور رسالت نواز کر کے اس کا مقام کیا کرتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ صاف فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے، انہی کے درمیان کا ایک آدمی، ایک انسان، ہم نے اسے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہ ہوتے تو پھر یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اتنے واضح انداز میں نہ فرماتی. اگر قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ گزشتہ قومیں اپنے نبیوں کے بارے میں گمراہی کا شکار ہو گئیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ان نبیوں کے بارے میں یہی سوچا اپنے ناقص ذہن اور دماغ سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نبی بنانا تھا تو ہم انسانوں میں سے کسی کو نبی کیوں بنا دیا. میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کو بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. ان لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا، جبکہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ نے ہم ہی میں کا کیوں انسان ہمارے لیے نبی بنا دیا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہی بات واضح ہوگی کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے منکر محض اس بنیاد پر تھے. وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ اس کو کیا ہو گیا ہے جو کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ان کی نگاہ ناقص تھی. انہوں نے بشریت کی بنیاد پر اللہ کے رسول کو رسول ماننے سے انکار کر دیا. لیکن افسوس کی بات ہے آج بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن آپ کے لیے انسان ہونا تسلیم نہیں کرتے ہیں. آپ کو انسان سے اوپر کوئی مخلوق، نوری مخلوق قرار دیتے ہیں. بات وہی ہوئی کہ انہوں نے انسان بشریت کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور آج نبوت و رسالت کو ماننے کے بعد لوگوں نے آپ کے بشر ہونے کا انکار کر دیا. میرے بھائی اور دوستو، جبکہ قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا ہے، آپ کو ایک مکالمہ سنانا چاہتا ہوں. جبو دستار کے مالک تھے کوئی، ان سے کسی بزرگ کی ملاقات ہو گئی. بیٹھتے انہوں نے یہ سمجھا کہ معاملہ کچھ مختلف ہے. انہوں نے پہلا سوال یہی کیا
کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، آپ انسان تھے یا نور سے پیدا کیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آدم کی اولاد تھے۔ کہا ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارا اور آپ کا یہی اختلاف ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا قل انما انا بشر مثلکم، نبی اعلان کر دیجئے کہ بے شک میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ کہا نہیں، آپ اس کی غلط تعویل کرتے ہیں، انما انا بشر میں ما یہ نافیہ ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں۔ حضرت نے بڑے پرجوش انداز میں استدلال کر لیا، لیکن ان سے جب یہ عرض کیا گیا کہ آپ نے ماں کو نافیہ مان لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں فرمایا ہے انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا رب ایک ہے۔ یہاں پر ماں کو کیا مانتے ہیں آپ؟ کہا یہاں پر ماں کو ہم نافیہ نہیں مانتے، ماں کو موصولہ مانتے ہیں، اس لیے کہ ماں کو نافیہ ماننے کی شکل میں حکم یہ ہوگا، معنی یہ ہوگا کہ اللہ ایک نہیں، تمہارا معبود ایک نہیں، اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہوگا؟ میرے بھائی اور دوستو، عرض کیا گیا کہ آخر یہ بتاؤ کہ ایک ہی آیت میں، ایک ہی سیاق میں، ایک جگہ آپ ماں کو نافیہ مانتے ہیں اور دوسری جگہ موصولہ کہا ہمیں ایسے ہی بتایا گیا۔ کہا اچھا چلیے آگے بڑھیے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہا مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہا پیدائش کی خوشی میں جشن مناتے ہو نا؟ کہا یہ بھی کرتے ہیں۔ کہا آپ بیٹے کس کے تھے؟ کہا عبداللہ کے۔ کہا ماں آپ کی کون تھی؟ کہا آمنہ۔ کہا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی کسی نوری مخلوق کو ماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، عقل جب انسان کی معاف ہو جاتی ہے تو مختلف تدبیریں اور دلیلیں کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ کیا گیا کہ فاطمہ کے باپ مانتے ہو؟ رقیہ اور ام کلثوم کے باپ مانتے ہو یا نہیں؟ عائشہ اور خدیجہ کے شوہر مانتے ہو یا نہیں؟ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپنا گزارا یا نہیں؟ کہا سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ کہا کس چیز کو نہیں مانتے ہو؟ کہا اگر نہیں مانتا ہوں تو یہ بشر نہیں مانتا ہوں۔ کیوں نہیں مانتے ہو؟ بس میری مرضی، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق۔ میرے بھائی اور دوستو، حسنین کریمین کا نانا مانتے ہیں، علی کے سسر مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ احد کے میدان میں ظالموں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا تھا، آپ کو بیماریاں لاحق ہوئیں، آپ کو پریشانیاں ہوئیں۔ سب کچھ ماننے کے باوجود اگر انکار ہے تو کس بات سے انکار ہے؟ انکار اس بات سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں تھے؟ انسان نہیں تھے، کہ کوئی نوری مخلوق تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں آج تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو انسان نہ ہو، سارے کے سارے انبیاء انسان ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے۔ اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ سارے نبی انسان تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، میں آپ کے سامنے ایک حقیقت اور بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں کہ آپ انسان تھے، بلکہ بشری تقاضے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری چیزیں لاحق ہوتی تھیں جو ایک انسان کو ہوتا ہے۔ مثلا خوشی کا موقع آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے، غمی کا موقع آتا تو آپ کی آنکھیں آپ بھیدا ہو جاتی، آپ رو پڑتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ کی طرف واپسی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس، آمنہ کی قبر کے پاس گئے، سرہانے بیٹھے، خوب روئے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنا بلک بلک کر کے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عرض کیا گیا کہ میں نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی، درخواست کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن اللہ نے اس بات سے انکار کر دیا۔ یہ ماں کی مامتا تھی، اللہ کی طرف سے مناہی ہو جانے کے باوجود بھی بیٹے کے دل میں ماں کے لیے ایک تڑپ تھی، جس چیز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے پر مجبور کر دیا۔ اور ایک انسان کا، بشر کا تقاضا ہوتا ہے جو ماں کی مامتا کو سمجھتا ہے، ورنہ کوئی نوری مخلوق ماں کے پیٹ سے نہ پیدا ہوتا ہے نہ وہ ماں کی مامتا کو سمجھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، غزوہ احد کے موقع پر دشمنان دین و اسلام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ ہند نے نظر مانی تھی کہ حمزہ کو شہید کرا کر کے، سینے بیکینہ کو چاک کر کے کلیجے کو نگل جاؤں گی، بدر میں ان کے شوہر کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اس کا بدلہ لوں گی۔ چنانچہ ظالموں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ناک کان کاٹ لیے، اس کا ہار بنایا،
ہند نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے سینے کو چاک کر کے کلیجے کو کچا نگلنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے چچا کی لاش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلک کر رو پڑے. میرے بھائی اور دوستو، وہاں اور بھی شہیدوں کی لاشیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ جذباتی ہو گئے. آپ نے یہاں تک کہا، زاد المعاد کو پڑھیے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر ان مکہ کے ظالموں پر اللہ نے ہمیں کسی دن غلبہ دیا تو میں ان کے 30 لوگوں کو مسلح کر دوں گا. یہ کلمات فرط جذبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے اور آپ کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا. میرے بھائی اور دوستو، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بنا کر کے لائے گئے. لوگوں کی مشقیں کس دی گئیں، لوگ سونے کے لیے روانہ ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے سبوں کو شہید کرنے کے بعد ناک کان کاٹ لیے، اس کا ہار بنایا. ہند نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے سینے کو چاک کر کے کلیجے کو کچا نگلنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے چچا کی لاش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلک کر رو پڑے. میرے بھائی اور دوستو، وہاں اور بھی شہیدوں کی لاشیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ جذباتی ہو گئے. آپ نے یہاں تک کہا، زاد المعاد کو پڑھیے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر ان مکہ کے ظالموں پر اللہ نے ہمیں کسی دن غلبہ دیا تو میں ان کے 30 لوگوں کو مسلح کر دوں گا. یہ کلمات فرط جذبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے اور آپ کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا. میرے بھائی اور دوستو، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بنا کر کے لائے گئے. لوگوں کی مشقیں کس دی گئیں، لوگ سونے کے لیے روانہ ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی بھی اپنے خیموں کی طرف سونے کے لیے روانہ ہو گئے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے گزر ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آواز دیگر سنی، ہمت جٹائی. ابو بکر صدیق کو تیار کیا گیا. نبی کا دیوانہ صدیق دروازے پر دستک دیتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اندر جاتے ہیں، سوال کرتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بے چینی کا، آپ کی اس پریشانی کی، آپ کی اس گھبراہٹ کا کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ عرض کیا کہ صدیق، چچا کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی ہے، قیدیوں کو کس دیا گیا ہے، چچا کے کراہنے کی آواز مجھے پریشان کر رہی ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو تو ان کے بند ہم ڈھیلے کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بند ڈھیلے ہی کرنے ہیں تو سارے لوگوں کے بند کو ڈھیلے کر دیا جائے، اس لیے کہ محمد کو اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم منصف بنا کر کے بھیجا ہے. چچا کا جو معاملہ ہوگا وہی معاملہ دوسرے کا کیا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، یہ معاملہ صرف چچا اور بھتیجے کے رشتے سے جڑا تھا، جو صاف طور سے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انسان تھے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے مکہ سے تشریف لائے تھے، وہ بھی قیدی بنا کر کے لائے گئے. جب قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر کے چھونے چھوڑ دیا جائے تو فدیہ کے طور پر دیگر لوگوں نے جو کچھ من سے ہو سکا وہ پیش کیا. لیکن آپ کی بیٹی زینب نے وہ قیمتی ہار جو بوقت رخصتی ان کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، انہوں نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے، عمر بن عاص کی رہائی کے لیے وہی ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو آپ تڑپ اٹھے. ایک طرف بیٹی کی غربت کا معاملہ باپ کے سامنے تھا، دوسری طرف مشکل موقع پر ساتھ دینے والی مرحومہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یاد تازہ ہو گئی، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں کا دیا ہوا خصوصی ہار تھا جو انہوں نے بوقت رخصتی اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ساتھیوں اگر اجازت ہو تو زینب کا یہ ہار اس کو واپس کر دیا جائے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کی کیا بات ہے، آپ اس کو واپس کر دیجیے. لیکن یہاں بھی اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو بالائے طاق نہیں رکھا. آپ نے عمر بن عاص کے لیے رہائی
یہ قرار دی کہ تم ہماری بیٹی نبی کی بیٹی کو مکہ سے لا کر کے مدینہ واپس کر جاؤ گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک دو نہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضے کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ دیا، ڈیسیژن۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ لیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلوار دیجیے ہر شخص کو، اور وہ اپنے قریبی کو اپنے ہاتھوں سے مار کر کے اسلام کی محبت کو ساری محبت پر غالب کر دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام سے جب مشورہ لیا تو اتفاق یہی ہوا کہ ان لوگوں سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ پڑی، آپ کو حکم دیا گیا ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض، کہ کسی نبی کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کفر کی طاقت کو توڑنے سے پہلے فدیہ لے کر کے ان کی رہائی کر دی جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انسان تھے بلکہ آپ سے چوک بھی ہوئی ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آپ کو آگاہی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس نماز کے بعد گزرتے تھے، باری ہوا کرتی تھی، آپ اپنی ایک بیوی کے پاس جاتے تھے تو مغافیر ایک چیز ہوتی ہے جو شہد کی مانند ہوتی ہے، آپ شہد پیتے تھے۔ لیکن بیویوں نے پلان بنایا اور آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بیویوں کے پاس دوسری بیویوں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ آج سے میں شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، قرآن میں محبوبانہ انداز سے اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹ پلائی اور حکم ہوا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی اس چیز کو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، چوک بھی ہوئی ہیں، بشری تقاضے کے مطابق بھول بھی ہوئی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات واضح کر دینے کے بعد میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری عوارض یعنی بیماریاں بھی لاحق ہوتی تھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ان جبریل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم اللہ ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد اللہ يشفيك بسم اللہ ارقيك۔ مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انسان تھے بلکہ انسان کا تقاضا ہے بیمار ہونا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے۔ لبید ابن عاصم کی بیٹی نے، ایک یہودن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے مبارک پر گرہ لگا دی اور اس کو کسی کنویں میں دفن کرا دیا۔ موجتین نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت گری گری رکھنے لگی۔ میرے بھائیو، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشری تقاضے کے مطابق آپ کو یہ ساری باتیں پیش ہوتی تھیں۔ آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا ہوئی۔ روح کی جدائی کے وقت عام انسانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ تکلیف ہوئی، آپ بھی اس سے دوچار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب موت کی سخت تکلیف ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا واہ کربا بتا کہ ہائے موت کی سختی، ہائے میرے باپ پر موت کی سختیاں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا یا بنیا انہ قد حضر من ابیک ما لیس اللہ بتارک منہ احدا لموافات یوم القیامہ، پیاری بیٹی آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، تمہارے باپ کے پاس وہ چیز آئی ہے موت کی شکل میں جو کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، اب ملاقات بروز قیامت ہوگی۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں نے گھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت پریشانی کے عالم میں آپ کبھی چادر مبارک کو اوڑھ لیتے تھے اور کبھی چادر مبارک کو جو ہے اٹھا دیتے تھے۔ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا، آپ اس میں اپنی انگلیاں ڈالتے تھے اور لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، موت کی سختیاں برحق ہیں، اس طرح کے کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے واضح ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں، اگر قرآن مجید کا استحصاء کریں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں، سیرت کے واقعات کا مطالعہ کریں، تو آپ کے سامنے بہت سارے دلائل اس بات پر ملیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا لوگوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا بھی انکار کر دیا. اور سیرت نبوی کے نام پر آج لوگوں کے اندر جذباتیت کی بنیاد پر ایک غیر اسلامی عقیدے کو جہاں رواج دیا جاتا ہے، انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ رکھا جائے. آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی، آپ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ امتی امتی کہہ رہے تھے، آپ کو صحابہ کرام جب دفن کرنے جا رہے تھے تو آپ اپنی زبان سے امتی امتی کہہ رہے تھے. قبر شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ پر پیش کی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انسانی تعلقات قائم رکھتے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، یہ ساری باتیں من غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کچھ عقیدہ رکھنا غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کچھ غلط فہمیاں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے اور سب پر جس طرح موت طاری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت سے دوچار کرے گا. میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مات فهم الخالدون، کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کو موت نہیں آئی ہو. آپ پر بھی موت طاری، اگر آپ پر موت طاری ہوئی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دنیا کے اندر زندہ رہیں گے؟ قرآن کریم میں اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اور دو ٹوک لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن سب کے سب اٹھائے جاؤ گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر موت ہی کی بات تو تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے جذباتیت میں کہا تھا کہ جو شخص کہہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے وہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا. میرے بھائیوں، اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا تھا اور آپ نے یہ بات کہی تھی من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو چکی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی، سراسر یہ عقیدہ قرآن و سنت کے منافی عقیدہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش قسمت عورت ہوں جس کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے قفص عنصری سے پرواز کی تو اس وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش قسمت عورت ہوں کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لعاب کو اکٹھا کر دیا تھا. دینی بھائیوں، اگر اس دنیا کے اندر کسی کی زندگی دائمی ہوتی تو انبیاء اور رسول ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے، اور اگر کسی رسول کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ کی زندگی ملتی تو سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے. لیکن قرآن کا یہ قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو چیز بھی دھرتی پر ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہوگا، بڑا ہو چھوٹا ہو، پیر ہو پیغمبر ہو ولی ہو مرشد ہو، کسے باشد اللہ کے علاوہ ہر کسی کو موت سے گزرنا ہے. آج وہ کل ہماری باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے انکار قرآن کا انکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی، یہ اس عقیدے کے خلاف ہے جو صحابہ کے اندر تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ آپ کے مرنے کے بعد کبھی ایسا عقیدہ نہیں پایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ رہیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی. ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دوبارہ آئی اور آپ کو میں نہیں پائی تو میں کیا کروں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے پاس جانا. یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ میں دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا ہوں، کسی نہ کسی دن ہمیں موت طاری ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں بڑے واضح لفظوں میں کہ جس طرح انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو خلعت نبوت و رسالت نواز کر کے ان کا مقام بلند کر دیا، اسی طرح میرے بھائی اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انسان ہونے کے ناحیے سے نبیوں پر موت ضرور طاری کی ہے، لیکن موت کے تعلق سے انبیاء کی کچھ خصوصیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اختیار دیتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو اختیار کرتا ہے یا آخرت کو، لیکن انبیاء تمام کے تمام انبیاء اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی طرح موت کو اختیار کرتے ہیں، یعنی آخرت کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ خصوصیات انبیاء میں سے ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یاد رہے میرے بھائیوں شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ زندگی برزخی ہے، وہ زندگی کیسی ہے؟ کیا آپ کی بیویاں آپ پر پیش کی جاتی ہیں؟ کیا آپ وہاں انسانی تعلقات قائم کرتے ہیں؟ حاشا وکلا، یہ ساری باتیں خلاف نصوص ہیں، خلاف قرآن ہیں، خلاف سنت ہیں۔ وہ برزخی زندگی ہے جس زندگی کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں وہ زندگی کیسی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی برزخی ہے۔ وہ کیسی ہے؟ اہل سنت اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کے تعلق سے، انبیاء کے موت کے تعلق سے تیسری خاص بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انبیاء کے جسموں کو زمین محفوظ رکھتی ہے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ چوتھی بات، مقام موت ہی پر انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، انبیاء جہاں کہیں وفات پائیں وہیں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان یہ اختلاف بھی پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کسی نے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ خصوصیات انبیاء میں سے ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یاد رہے میرے بھائیوں شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ زندگی برزخی ہے، وہ زندگی کیسی ہے؟ کیا آپ کی بیویاں آپ پر پیش کی جاتی ہیں؟ کیا آپ وہاں انسانی تعلقات قائم کرتے ہیں؟ حاشا وکلا، یہ ساری باتیں خلاف نصوص ہیں، خلاف قرآن ہیں، خلاف سنت ہیں۔ وہ برزخی زندگی ہے جس زندگی کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں وہ زندگی کیسی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی برزخی ہے۔ وہ کیسی ہے؟ اہل سنت اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کے تعلق سے، انبیاء کے موت کے تعلق سے تیسری خاص بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انبیاء کے جسموں کو زمین محفوظ رکھتی ہے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ چوتھی بات، مقام موت ہی پر انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، انبیاء جہاں کہیں وفات پائیں وہیں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان یہ اختلاف بھی پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ آپ کو مکہ میں دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ مکہ آپ کا آبائی وطن ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپنا گزارا ہے۔ بات معقول سی تھی۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء بالغالب وہاں پیدا ہوئے اور انہیں وہاں دفن کیا گیا، اس لیے آپ کو نبیوں کے ساتھ ملا دیا جائے۔ ان کی بھی بات عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو اب کسی طرف کسی گونا حق بجانب تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، تیسری رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ الرسول کو، طیبہ کو اپنا مورد بنایا ہے، اسلام کو اس نے پناہ دی ہے، مسلمانوں کو اس نے پرپنے کا موقع دیا ہے اور سب سے پہلی اسلامی اسٹیٹ یہاں قائم ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت کر کے یہاں اپنے آپ کو بسایا ہے، اس لیے آپ کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اختلاف تھا، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنا دی کہ انبیاء جہاں کہیں وفات کریں وہیں ان کو دفن کر دیا جائے۔ سارا اختلاف ختم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں دفن کر دیا گیا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ محبت کی بنیاد پر غلو اور اس طرح سے غلط قسم کے عقیدے کا مسئلہ ہو یا
دینی مسائل جو دیگر ہیں عبادات کے تعلق سے ان کا مسئلہ ہو. میرے بھائی اور دوستو، مسلمان کے درمیان اگر کوئی چیز فیصل ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر مسلمان ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے تو گمراہ نہیں ہوگا. اور اگر ہر کسی نے اپنی دیوار کو اسلام کی دیوار سے اونچی کیا، اپنے بزرگ کو دوسرے کے بزرگ سے اونچا کیا، تو اختلافات حل ہونے والے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دینی بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلو اور مبالغے نے جن غلط عقائد کو جنم دیا، انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا بھی ہے. یہ عقیدہ کتاب و سنت کے واضح نصوص کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی فرشتے کو، کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو غیب کا علم نہیں دیا. علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے. قرآن کی بہت سی آیات ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہی غیب کی بات جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ سمندر میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، پہاڑ کے اوپر اڑنے والا ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے. مچھلی جو سمندر کے تہ میں چلتی ہے اس کا علم اللہ کو ہے. غیب کا علم اللہ نے جتنا اپنے محبوب بندوں میں سے کسی کو دے دیا وحی کے ذریعہ، وہی علم دوسروں کے پاس ہے. ورنہ غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص کہے کہ میں علم غیب جانتا ہوں وہ کذاب ہے، جھوٹا شخص ہے. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ایک جگہ فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کے اندر، اپنے صحابہ کو یہ بات بتا دیجئے، بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ اعلان کر دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس خزانے کی کنجی ہے. ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی بات جانتا ہوں. کل کیا ہونے والا ہے، کس کی قسمت میں کیا ہے، کس کے لیے بھلائی ہے، کس کے برائی ہے، کون کہاں مرے گا، کس کی وفات کب ہوگی، سامنے بیٹھا ہے انسان، اس پر موت کب طاری ہو جائے گی، کوئی نہیں جانتا. نہ نبی جانتے ہیں، نہ رسول جانتے ہیں، نہ اللہ کے برگزیدہ بندے جانتے ہیں. یہ وہ علم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے. سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا. ان آیات سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم نہیں دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری شادی ہوئی تھی. شادی کی صبح میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کچھ بچیاں دف بجا کر کے گا رہی تھیں اور گانے میں وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو غیب کی بات جانتے ہیں، جو کل کی بات جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اما ھذا فلا تقولوا، کہ یہ بات رہی بات غیب کی کہ میں غیب جانتا ہوں تو اس کو مت کہو. بقیہ جو گیت تم گا رہی ہو گاؤ، لیکن غیب کا دعویٰ ہمارے بارے میں کہ ہمیں غیب کا علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرما دی. مارکے احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. دشمنان دین و اسلام نے مادر امت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا جیسا الزام عائد کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی سوکھ کر کاٹا ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے 1 مہینہ تک الگ رہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان سے برات نازل ہو گئی. میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو آپ صاف طور سے کہہ دیتے کہ یہ ظالم ابو بکر صدیق کی بیٹی کو، ابو بکر کے خاندان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیوی کے درمیان دوریاں اور فاصلے پیدا کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا اور آپ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا.
میرے بھائیو اور دوستو، جنہوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ ایمان لے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوئی۔ خبر کب ہوئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ یہ ساری چیزیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ آپ عالم ما کان و ما یکون تھے، آپ کو کل کی خبر تھی، آپ ساری باتیں جانتے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ عقیدہ سراسر قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں غیب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر کے جبریل آئے، وہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی۔ وما هو علی الغیب بضنین، اگر غیب کی تعلیم کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہیں تو امت مسلمہ کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیب کی تعلیمات، ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور یہ دعویٰ کرنا سراسر باطل ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور غلو نے جہاں غلط عقائد کو جنم دیا ہے، وہیں پر ایک غیر اسلامی عقیدہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ سارے عالم کی پیدائش کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو قرار دیا جائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک غیر اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے وجود کو سارے عالم کے وجود کا سبب قرار دیا جائے، موضوع روایت سے استدلال کر کے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا یہ کائنات میں نہیں بناتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ عقیدہ بھی قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کی تخلیق کس مقصد کے لیے کی؟ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ قرآن کے خلاف جو چیز ہوگی وہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہو سکتی، اور یہ حدیث جس کو حدیث کے نام پر پیش کیا جاتا ہے، میرے بھائی اور دوستو، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ موضوع ضعیف روایتوں کو سہارا لینا، قرآن و سنت کے واضح نصوص کو چھوڑ دینا واقعتاً ایسی بد اخلاقی ہے، بددینی ہے، جو انسان کو کبھی کبھار ہی نہیں بلکہ اس کو اسلام سے خارج کر دینے کے مترادف ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے تعلق سے ایک غیر اسلامی عقیدہ یا چلن آج ہمارے معاشرے میں جو بڑے زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے، وہ عقیدہ ہے کہ آپ کی ولادت کی برسی منائی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کو یہ عقیدہ زیب دیتا ہے کہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی بھی عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور یکایک اپنی مجلسوں میں جو درود کے نام پر یا اسی طرح کے نام پر منعقد کی جاتی ہیں اس میں کھڑا ہو جانا اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا، میرے بھائی اور دوستو، سراسر غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے یہ سوچنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر برسی منانا، یہ عقیدہ بھی جو آج امت مسلمہ کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے، یہ عقیدہ واضح طور سے باطل عقیدہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کی شروعات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے طور پر روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھنا ہے تو دین میں جو بات طے ہے وہ کرے، لیکن اس سے آگے بڑھنا، اس سے پیچھے ہٹنا کسی بھی طریقے سے میرے بھائیو دین نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برسی منانا دین ہوتا تو یہ موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ولادت کا دن بار بار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں 23 سال تک زندہ رہے۔ 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اپنی برسی نہیں منائی، نہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اگر یہ چیز میرے بھائیو دین ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ضرور کیا ہوتا، یا اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ضرور حکم دیا ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ سانپ کے زہر کو سینے کے حصانوں سے باہر نہیں آنے دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں تاکہ خلل نہ آ جائے. ان کے پاس حکومت تھی, ان کے پاس دولت تھی, ان کے پاس سلطنت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ان کے دور حکومت میں بھی آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اپنی جوانی کی ہڈیاں, اپنی پوری زندگی کی ہڈی اسلام کے لیے پلٹ کے طور پر استعمال کر دی. اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے حاضر ہو جاتے تھے. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی. اگر میرے بھائی اور دوستو جنم دن منانا دین ہوتا, ٹوٹی ٹرائیلیوں کو لے کر کے سڑکوں پر نکلنا دین ہوتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساتھیوں نے یہ کام ضرور کیا ہوتا. اگر صحابہ کرام نے, خلفائے راشدین نے, ائمہ دین نے اس کام کو دین نہیں سمجھا, اس کام کو محبت کا, عقیدت و احترام کا ذریعہ نہیں سمجھا, تو آج یہ کام جو بہت بعد میں کیا جانے لگا میرے بھائیو دین کا وہ حصہ بن جائے کہ اگر کوئی شخص نہ کرے تو اسے گستاخ رسول کا لیبل دے دیا جاتا ہے. نماز پڑھے نہ پڑھے گستاخ رسول نہیں, لیکن 12 ربیع الاول کو ٹوٹی ٹرائیلیاں لے کر کے سڑکوں پر نہ اترے تو وہ گستاخ رسول ہے. میرے بھائی اور دوستو, خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت آپ کی اطاعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ, کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دراصل آپ کی اطاعت میں ہے, نہ کہ محفل میلاد کے نام پر کے کوئی محفل منعقد کرنے میں, اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانے میں. جنم دن منانا میرے بھائیو اگر دین ہوتا تو اللہ کے رسول نے یہ کام ضرور کیا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب یہ کام نہیں کیا تو یقینی بات ہے کہ یہ چیز غیر قوموں کی مشابہت میں اپنائی گئی, یہودیوں سے سیکھا گیا, عیسائیوں سے سیکھا گیا. وہ لوگ اپنے نبی کا جنم دن مناتے ہیں. آج افسوس کی بات ہے کہ نبی کا جنم دن کون کہے. مسلمان اپنے بچوں کا بھی جنم دن, اپنا بھی جنم دن منانے لگا. میرے بھائی اور دوستو, اگر تم کامیابی چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, تو تمہیں کامیابی ملے گی, بلندی ملے گی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کیجیے, آپ کی زندگی کو پڑھیے, آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری, اپنی بیٹیوں کے لیے داماد کا انتخاب کیسے کیا, ان کی شادیاں کس طرح سے آسانی کے ساتھ کم خرچ میں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا پیار دیا اور کس طرح سے پیار بھرے انداز میں زندگی گزاری, یتیموں کا کس طرح خیال رکھا, اور نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دھیان دیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر اپنا لوگے تو یقیناً کامیابی مل جائے گی. کامیابی اسی صورت میں ملے گی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک قدم کو, ایک ایک نقش کو آپ ڈھونڈ کر کے اپنی زندگی میں بسا لو. اللہ کی قسم, کامیابی اس وقت تک تمہیں نہیں ملے گی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا, اپنی زندگی کا بچھونا نہ بنا لے. میرے بھائیوں, جذباتی نعروں کے ذریعہ اور مختلف کرتبوں کے ذریعہ محبت رسول کا حق ادا نہیں ہوگا. محبت رسول دراصل اطاعت رسول ہے. اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اور اس کو اپنانے کی, اور اس کو اہل دنیا تک پہنچانے کی, اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.